کہ توبہ کا دروازہ موت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جو اپنے نفس پر زیادتی کر چکے ہو, گناہ نہیں, گناہ سے بھی بڑھ کر چیز, بہت زیادہ گناہ کر کر کے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت. کیا مطلب کہ گناہ کر کر کے اگر ہم تھک گئے ہیں تو نا امید نہ ہو, ابھی بھی اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب آگے آ رہا ہے اسی آیت میں. فرمایا اب کرنا کیا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اب تم اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. یعنی نا امید مت ہو توبہ سے, اگر توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ گناہ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کیا ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے, اللہ نے کہا کہ نا امید مت ہو. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے نا امید کیا ہے جو توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, توبہ کا ارادہ نہیں رکھتے. امید ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں, اور توبہ نام ہے آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. فرمایا انیبوا الی ربکم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور اتباع شروع کر دو اس کتاب کی, اس کے اچھے اچھے احکام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. یعنی اب تک جو ہوا ہو گیا, آئندہ کے لیے اللہ نے جو احکام قرآن مجید میں دیے ہیں ان کی اتباع کرنا شروع کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے. بسا اوقات انسان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے جو موت کا سبب بن جاتا ہے, اور انسان پہلے سے موت کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ میں جلدی کرو, اس امید پہ مت رہو کہ میں بھی جوان ہوں, بڑھاپے تک مؤخر کر دیتا ہوں, ابھی بوڑھا ہوں, ابھی اور بھی بوڑھا ہو جاؤں گا. تو اللہ فرما رہے کہ عذاب آتے ٹائم نہیں لگتا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور فرمائے کہ جب عذاب آئے گا یا موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی تمہاری, اس کو بیان کیا ہے. ان تقول النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس وقت کہو گے کہ ہائے کاش میں اللہ کے بارے میں اتنی کوتاہی نہ کرتا, اللہ کے حکام کے بارے میں بڑی کوتاہی ہے کہ میں نے. جب موت کا وقت ہوگا تو یہ حالت ہوتی ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا. اللہ نے حکم دیا نا, سود سے بچو, داڑھی رکھو, نماز قائم کرو, والدین کی اطاعت کرو, رشتہ داری جوڑو, ان حکام کو ہم سیریس بولو بھائی لیتے ہی نہیں. پڑھ لیں گے, کر لیں گے, ہو جائے گا, بس یہ چلتا رہتا ہے حساب کتاب. تو وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, موت کے وقت کہو گے کہ میں ان حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا. او تقولا, فرمایا پھر پتہ ہے کیا کہو گے. پہلا جملہ تو یہ ہوگا کہ کاش میں نیک بن جاتا, اور کاش میں سیدھے راستے پہ چلتا, اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا. سنتے تھے علماء سے, سنتے تھے ایسا بھی ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, کوئی نماز پڑھ لے تو ثواب ملتا ہے, نہیں پڑھے تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, سنتے تھے, مگر اس کو سیریس بولو بھائی نہیں لیا. فرمایا دوسرا جملہ کیا نکلے گا, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیتا تو پرہیزگار بن جاتا. اللہ نے تو چلایا ہی نہیں. یہ قصور کس کا ہے, معاذ اللہ, کس کا قصور ہے. جب پریشان ہوتا ہے نا آدمی تو اپنا جرم تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا, دوسرے پہ ڈالو. تو اللہ نے میری قسمت میں ہدایت لکھی نہیں تھی, اس لیے میں یہ مصیبت میں ہوں. فرمایا تقول حین تر العذاب, لیکن جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا, لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے, میں نیک بن کے دکھاؤں گا. محسنین, متقین سے اوپر کا درجہ ہے محسن. تقویٰ کا معنی گناہوں سے بچنا, بس فرائض واجبات پورے کرنا, اور محسن کہتے ہیں ہر عمل کو درجہ احسان تک پہنچانا. اے اللہ ایک دفعہ مہلت دے دے, صرف متقین ہی بن کے دکھاؤں گا, بلکہ ہر چیز میں درجہ احسان تک پہنچوں گا. تہجد ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی, تلاوت ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی, صدقات و خیرات تو کرتا ہی چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرتا.
فرمایا تیرے پاس میری نشانیاں آتی رہیں تو ان کا انکار کرتا رہا، تکبر کرتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، سیاہ، دوبارہ مہلت نہیں ملتی. تو اس لیے بھائی ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ توبہ کو ہم مؤخر نہ کریں. توبہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کبیرہ گناہوں سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں ہم، بولو بھائی، معاف کر دیں گے. تو کبیرہ گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اہل جنت اور جہنم کا قصہ بھی بیان کیا ہے کہ کیسے جہنمیوں کو جہنم کی طرف اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. فرمایا گروہوں کی شکل میں جہنمیوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جب جہنم کے قریب آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها. جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم. کوئی جا رہا ہو نا ہلاکت کی طرف تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہاں کیوں آ رہے ہو تم؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا پیغمبر تم میں سے نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے بتائی ہوں. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور کوئی ایسا نہیں آیا جس نے تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈرایا ہو. فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ کیا کر کے آئے ہیں جو آگ میں چھلانگ لگا رہے. قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمیں ڈرایا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک آگ ہے جہنم کی جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کے عذاب کا کلمہ ہم پر ثابت ہو چکا تھا. اسی کو قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی. بعض دفعہ ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے نا یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ پھر بھی غلط کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو کہتا ہے یار میری پتہ نہیں مجھ پہ کوئی بدبختی آ گئی تھی، مجھے پتہ بھی تھا کہ غلط ہے پھر بھی میں نے کیا، پتہ نہیں میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں خود حیران ہوں. کہتے ہیں نا لوگ. بالکل یہی تبصرہ ہوگا اہل جہنم کا، اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ کمبختی بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ تھے، ایک دفعہ ہمیں مہلت دے دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ تیری نافرمانی کی تو ہم واقعی ظالمین میں سے ہوں گے. فرمایا کہ یہ کہیں گے قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، فرمایا تکبر کرنے والوں کا کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے. تکبر کیسا؟ اللہ کے احکام سے تکبر. جب انسان اللہ کا حکم سنے تو اس کے سامنے بچ جائے، بس یہ کرنا ہے. یہ اس سے بڑا کبر کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں اور انسان اس پر عمل نہ کرے، یہی سب سے بڑا تکبر ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کانپتے رہتے تھے ہر وقت. ڈرنے کا مطلب یہ کہ جہاں یہ پتا چلا کہ اس کام میں اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دیا. اتنا اللہ کا خوف، اتنا ڈر. جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو بھی چلایا جائے گا جنت کی طرف، گروہ در گروہ جنت میں جا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ آئیں گے تو پہلے سے جنت کے دروازے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. طبتم، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. طبتم کا مطلب بہت اچھے رہے بھائی، بہت اچھے، کہتے ہیں نا بھائی بہت اچھے. اردو میں ہم کسی کو مثال دیتے ہیں نا طبتم کا معنی تم بڑے اچھے رہے بھائی. بھائی کسی کو کوئی خاص تحفہ مل رہا ہو یا کوئی بہت ایک دم اس کا کوئی جاب اچھی مل گئی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں نا یار تم بڑے اچھے رہے بھائی، اس کو یہ بڑا اچھا ہو گیا بھائی. تو طبتم، تم کیسے رہے؟ بڑے ہی اچھے رہے بھائی، تمہارے ساتھ تو معاملہ بہت اچھا ہو گیا. فادخلوها خالدین، ان باغات میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. کتنا سکون ملے گا جنتیوں کو جب وہ یہ سنیں گے کہ ہم پر موت واقع نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی، جنتی جب یہ بات سنیں گے فرشتوں کی تو کہیں گے
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, ہمارا کمال نہیں ہے, اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. صدقنا وعدہ, جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے سچا کر دکھایا. ہم قربانی دیتے تھے, دنیا میں روزے رکھتے تھے, نظر کی حفاظت کرتے تھے, زنا سے بچتے تھے, شراب سے بچتے تھے, دنیا عیاشی کی طرف جا رہی تھی, صرف اس امید پر کہ اللہ ہماری تمام خواہشات جنت میں پوری کرے گا. تو جب وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. صدقنا وعدہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا, اور ہمیں وارث بنا دیا, الارض, اس زمین کا, نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, ہم اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں. دنیا کی تھوڑی سی چیزوں پہ انسان کیسا مرتا ہے. کسی کو بحریہ ٹاؤن دے دیا جائے کہ یہ پورا بحریہ ٹاؤن کس کو دے دیا, آپ کو, اور اس میں جو چاہے بنگلہ لے لو, آپ خوشی سے پاگل ہو جائے گا. حالانکہ وہ ایک دن میں نے بحریہ ٹاؤن پر بیان کیا باقاعدہ, کیونکہ ہر آدمی بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن جو بھی مل رہا ہے مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن دیکھا. میں لاہور سے آ رہا تھا کراچی, مفتی صاحب رات کو دیکھا بحریہ ٹاؤن سے اوپر سے جب جہاز گزرا تھا, لائٹ نہیں دیکھی آپ نے, بحریہ ٹاؤن نظر آتا ہے. تو ہر آدمی پوچھ رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کوئی پلاٹ لیا, ہر آدمی بحریہ ٹاؤن. تو میں نے کہا, میں نے پھر بحریہ ٹاؤن کی فضیلت پر باقاعدہ بیان کیا. میں نے کہا اللہ کے بندو, قبر ہے, قبرستان بھی دیکھ لیا کرو. جہاز سے جب گزرو نا قبرستان بھی نظر آتے ہیں نیچے. موت ایسی چیز ہے جو آپ کی تمام لذتوں کو, میں نے کہا جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا, جو بیچ رہا ہے, کیا نام ہے ان کا محترم کا, ملک ریاض, وہ ایک لشکر جنگوی کے بھی تھے نا. وہ نا ایک دن میں نے بیان نہیں ہوئی تو لشکر جنگوی والے کے فضائل شروع کر دیے میں نے. بعد میں پتا چلا بھائی وہ کچھ اور تھا, یہ کوئی اور ہے. نام جو ہے نا وہ ریاض ملک, ہاں استغفر, ریاض بصرہ, سوری. تو وہ ملک ریاض, تو وہ جو تھے نا ملک ریاض, میں نے کہا بھائی تھوڑے دنوں میں اس کا بھی جنازہ اٹھے گا. معذرت کے ساتھ ملک ریاض صاحب اگر کہ میری بات سن رہے ہوں, تو سب کا اٹھے گا جنازہ. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے وہ بھی جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا, اور مٹی میں لے جا کے اس پہ بھی منوٹنو مٹی ڈال کے لوگ ہاتھ جھاڑ کے, ایسے ہاتھ جھاڑ کے چلو گئے, ختم. تو جنازے اٹھ رہے ہیں. زمینوں سے دل لگانا, مکان سے دل لگانا, دیواروں سے دل لگانا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کہتا ہے میرا مال, جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, بس ختم, اور کچھ نہیں ہے. باقی سارا وارثوں کا مال ہے. ابھی تھوڑے دن تمہارے پاس, پھر کل کوئی اور لے گا, پھر پرسوں کوئی اور لے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب میں یہ حدیث سناؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی, خلاصہ رہ جائے گا. پچھلے انبیاء اپنی قوم کو کیا سمجھایا کرتے تھے, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے حلال سے گھر بنا رہے ہیں, مگر انبیاء ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ گھر پہ اتنا سریہ کیوں ڈال رہے ہو بھائی, اپنی ہڈیوں کا کیلشیم دیکھو, وہ تو روزانہ ختم ہو رہا ہے. اور جو گھر بنا رہے ہو رہنے کے لیے, اس میں اتنا منوٹن ہو سریہ, وہ سریہ آپ کے کیلشیم سے زیادہ طاقتور ہے. تو اتنا سریہ ڈالیں جتنا آپ کی ہڈیوں میں سریہ ہے. یہ بوسیدہ ہو کے ختم. لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, اولاد کہتی ہے ہم اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنے لیے, پتہ نہیں کون بنا رہا ہے. مقصد اپنے لیے ہوتا ہے, لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے. تو گھر بنانا ناجائز نہیں ہے, لیکن بھائی ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. اللہ نے فری پھوکٹ کے بہت پیسے دیے ہوئے, تو چلو ایک گھر بھی لے لیا, نہیں دیا تو یہ بڑا مزے کا. کرائے کا گھر زیادہ مزے کا ہوتا ہے, اس میں انسان کو مسافر خانے کا احساس, بولو بھائی, زیادہ ہوتا ہے. مسافر خانہ ہے, جنازہ نکلے گا. ہمارے حضرت تو کبھی گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے. سعودیہ سے آئے تو یہاں کراچی میں اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. کسی نے حضرت سے پوچھا کہاں گئے گھر, حضرت فرمایا مسافر خانے میں ہوں, ناظم آباد کے. اس نے کہا, پھر اگلے دن فون کیا, کہاں ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ فرمایا گھر تو قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ تو مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن میں اٹھ جائیں گے یہاں سے. تو اس لیے بھائی دنیا سے جو ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوا ہے جو ان دیواروں سے, اینٹوں سے دل لگائے. گاڑی سے دل لگا لینا, پھر بھی وہ کم استعمال تو ہو رہی ہے نا. صحیح ہے. تو گھر تو ایک بس سہولت کی چیز ہونی چاہیے, اپنا نہ بھی ہو, کرائے کا بھی ہو. سہولت کا ہو, پر رات کو آرام سے نیند آ جائے, لوکیشن اچھی ہو, یہاں چور چکے نہ رہتے ہوں, اس طرح کا اتنا کافی ہے. تو وہ کرائے پہ بھی ہو جاتی ہے پوری, تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بہت لوگ ٹینشن لیتے ہیں ان چیزوں میں. تو فرمایا کہ نہ تبا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں کسی کو جگہ مل جائے اور یہ اتنی سی جگہ پہ کہا جائے جہاں چاہو رہو, تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. حالانکہ پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں میرا جنازہ اڑ جائے گا.
تو جب جنت میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ سارے محل اور موتی کے بنے ہوئے اور یہ نہریں تمہاری ہیں، جہاں چاہو جا کے رہو اور اس سے تمہیں کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی سی بحریہ ٹاؤن کی طرح جھلک دکھا دینا ہوائی جہاز سے بھی تو بھی لوگ کیا ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ ہر آدمی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو سورہ مومن، سورہ زمر تھی، اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن میں ایک اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، اس سورت کا نام ہے مومن۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون کے محل میں اور اس کے درباریوں میں ایک شخص ایمان لے آیا جو فرعونی تھا، یعنی اسی کی قوم میں سے تھا۔ تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ پہلے اپنے ایمان کو چھپایا، اس نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ ڈر تھا قتل کر دیں گے۔ تو قوم کو کیسے سمجھائے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، دیکھو آج ہمارے پاس حکومت ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب آئے گا، اور اگر سچے ہیں تو اس پہلو پہ بھی غور کرو۔ یعنی ڈبل دعوت کا انداز نا، کہ بھئی دونوں آپشن پہ غور کر لو، اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر بھی عذاب آئے گا، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اس پہلو پہ بھی غور کرو۔ تم نے یہ کیوں ٹھانی ہوئی ہے کہ ان کو جھوٹا ہی کہنا ہے، اس پہلو پہ بھی تو غور کر لو نا۔ تو جب اس نے محل میں اس طرح تقریر کی تو فرعون نے کیا رپورٹ پیش کی، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، باتیں تمہاری کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن میں جو بات کروں گا نا وہ وہی بات کروں گا جو صحیح ہوگی، اور صحیح یہی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ میں جو بات کروں گا وہ کیا کروں گا، صحیح کروں گا۔ تو وہ اتنی اچھی خبر پیش کر رہا ہے کہ بھائی اس پہلو پہ بھی تو غور کر لو کہ اگر یہ سچے نکلے تو پھر ہمارا ہوگا کیا، یہ تو اللہ کے پیغمبر سے جنگ ہو گئی ہماری۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں وہی کہوں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں ہمیشہ صحیح بات ہی کہتا ہوں، کبھی غلط بات میں نے آج تک کی نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں نا وہ سب یہی کہتے ہیں کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد میں وزیر اعظم اور صدر بننا چاہتا ہوں، کبھی بھی میں نے اپنی ذات کے لیے سوچا نہیں ہے۔ تو نعروں سے نہیں ہوتا، حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس شخص نے اپنی قوم کو سمجھایا، انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، مصر میں یوسف علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، تم نے ان کا بھی انکار کیا اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ فرعون نے کچھ نہ سنی اور کہا کہ حامان میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں آسمان پہ چڑھ کے کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں۔ الٹی الٹی باتیں شروع کر دیں بدبخت نے۔ جب یہاں تک نوبت آئی تو اس شخص نے کیا کہا، اتبعونی یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، دیکھو یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، آج یہ محل، یہ دربار اور یہ جاہو جلال یہ ویسے بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اگر موسیٰ کی مخالفت میں عذاب نہ بھی آیا تو یہ ویسے ہی ہر عقل مند آدمی اس دنیا کے دار فانی ہونے کو سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد آگے معاملہ چلتا ہے۔ جب تک دنیا کا فانی ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا آگے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس نے کہا یہ ختم ہونے والی ہے بھائی، اتنی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہم سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں۔ اور پھر ترغیب دی اور پھر کہنے لگا وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا پھر اس نے، اور کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں جنت اور نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو، پیغمبر کی مخالفت کیسے کروں میں؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، عن قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، عن قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ اور میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں تیار ہوں ہر قسم کی سزا کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعونیوں نے اس کے خلاف بری تدبیریں کی اور اللہ نے ان بری تدبیروں سے اس شخص کو بچا لیا۔ کیسا مبارک شخص تھا فرعون کی قوم کا کہ اللہ نے اس پہ پورے 2 رکوع نازل کیے ہیں، اس کی پوری تقریر ہے، یہ تو خلاصہ ہے نا، میں پورا تقریر نہیں سنا سکتا اس کی، کیسا مبارک۔ اور اللہ نے ابتدا کیسے کی، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص نے کہا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ اس کی قربانی بہت بڑی تھی، اس نے درباری ہو کے فرعون کے محل میں ہو کے حکومت میں شریک ہو کے بھی حکومت کو ٹھکرایا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور پوری قوم سے ٹکر لے کے ان کے سامنے اڑ گیا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ جو بھی پوری قوم سے ہٹ کے مخالفت کرتا ہے نا دین کے معاملے میں، خامخواہ کی مخالفت نہیں، دین کے معاملے میں،
تو ہم دیکھتے ہیں قرآن اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. جیسے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا جاؤ جا کے قوم عمالقہ سے لڑو, تو وہ قوم کہنے لگی, بنی اسرائیل کہنے لگے بڑے لمبے تڑنگے لوگ ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے. تو 2 آدمی تھے نیک, پوری قوم ایک طرف, ان 2 نے کہا کہ کیوں نہیں لڑو بھائی, تو قرآن نے ان 2 کا تذکرہ کیا, کیونکہ پوری قوم نہیں لڑ رہی, 2 کو خیال آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ہم. تو قرآن نے کہا وقال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, فرمائے 2 شخص کھڑے ہوئے جن پر اللہ کا انعام تھا, وہ اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم چلے جاؤ, طاقتور ہیں, لیکن جب اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو تم غالب آؤ گے, ڈرو نہیں. تو چونکہ وہ بھی خاص ان کا مجاہدہ تھا نا, تو اللہ نے ان کا نام بھی قرآن میں الگ سے بول لو بھائی ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفت میں جب دین پہ چلنا مشکل ہو تو قدر بھی اسی وقت ہوگی دین پہ چلنے کی. جب دین پہ چلنا آسان ہو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن جب مشکل ہو تو پھر مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب چلنا کیا ہو, مشکل ہو. سب مخالفت کر رہے ہیں, پھر انسان دین پہ چلے تو پھر ہے فائدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور فرعون اور اس کے آل کو سخت عذاب نے گھیر لیا. وہ سخت عذاب کیا ہے؟ النار, وہ ہے آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اس آگ میں اس کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. یہ تو برزخ میں عذاب ہے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں یعنی جہنم کی آگ میں اس کو داخل کر دو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے قبر کے عذاب کا. قرآن نے قیامت سے پہلے فرعون کے عذاب کا ذکر کیا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. فرعون کی لاش تو رکھی ہوئی ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے.